بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو. محترم سامعین اور سامعات، ہم بہت عظیم دنوں کے اندر اور بہترین دنوں کی ابتدائی ایام میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، جن دنوں کا تذکرہ شریعت اسلامیہ نے دنیا کی بہترین دنوں میں سے دن قرار دیا ہے. اگرچہ انسان کی زندگی بلوغت سے لے کر موت تک اس کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ قیمتی اور پرقیمت ہے، لیکن اگر اس کو قیمتی جانے اور اگر اس عمر کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ آباد رکھے تو یقیناً انسان کی زندگی بلوغت سے لے کر موت تک بابرکت اور قیمتی ہے. لوگ ایک جملہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر شب قدر ہے، اگر اس کو قدر جانو. یہ بات بہت اچھا ہے. کہتے ہیں کہ ہر رات قدر کی رات ہے، اگر اس کی قدر کو جانو تو یقیناً جمعے کی رات اور جمعے کے دن اگر انسان اللہ اس کے رسول کی بتائے ہوئے اعمال کو پابندی کرتے ہوئے اس اعمال کو بجا لائیں گے تو یقیناً شب قدر کی فضیلت سے بڑھ کر ثواب اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا فرمائے گا. لیکن اگر شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے اعمال کو بجا لائے تو ہر آدمی، ہر انسان یہی کوشش کرتے کہ میں کوئی ایسے اعمال کروں جو اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے. اللہ رب العالمین بعض دنوں کو، بعض ایام پر فضیلت بخشتے ہیں. یہ اپنے بندوں پر کرم اور احسان نوازی کرتے ہوئے ان عظیم دنوں کے اندر اپنے بندوں کے اوپر اپنے رحمت کا جو ولولہ ہے، اپنا رحمت کا جو بارش ہے وہ نازل فرماتے ہیں بندوں کے اوپر. لیکن یہ سارا فضیلت، یہ سارے اعمال انسان سے ایک چیز چاہتے ہیں، ہم سے صرف اہتمام چاہتے ہیں، ہم سے صرف استقبال چاہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر ہم تیاری کریں سستی سے، تنبلی سے، اور اسی طرح جو بزدلی انسان کے اندر ہے عبادت کے جذبے میں، ان سب اعمال سے ہم دور ہو جائے اور سارے سستی کو دور کر ان دنوں میں خصوصاً ان دنوں کا استقبال کرے اور ان دنوں سے استفادہ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرے. ایسا نہ ہو کہ یہ 10 دن آ گیا اور یہ 10 دن بھی گزر جائے اور بعد میں ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیرے، دوبارہ یہ دن ہمیں حاصل نہیں ہوگا. مسلمان اور انسانوں کے ذلت اور رسوائی کے اسباب میں سے ایک سبب وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں مسلمانوں کے دل پر اثر نہیں کرتے. مسلمان کے دل پر اس کا کوئی احترام، کوئی قدر، کوئی قیمت باقی نہیں رہا. کیوں؟ بعض اعمال پر ہم پابند ہیں، بعض اعمال پر ہم پابندی کرتے ہیں، لیکن صرف شعائر کی وجہ سے یا رسومات کی وجہ سے یا رسم و رواج کی وجہ سے ہم
بعض اعمال پر پابندی کرتے ہیں، کاش کہ ہم 5 وقت کا نماز جو پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو خیرات و صدقات کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے خوف سے ہو، اللہ رب العالمین سے جنت کے طمع سے ہو، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے ان اعمال کو بجا لائے جو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے ہیں۔ تو کاش کہ ہمارا یہ جذبہ صرف اسی وجہ سے ہو، لیکن ہمارے عبادات کے اندر اثر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، کیونکہ جو محرک ہے، جو عبادت کو محرک کر دیتے ہیں، جو حرکت دینے والا، ترغیب دینے والا چیز ہے، وہ اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ اللہ سے امید نہیں ہے، جنت سے طمع نہیں ہے، اور قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ تو ہدف یہ ہے، اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کا تقاضا وہ یہ ہے کہ ہم ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو کثرت سے عبادت کریں، اور ہم ان دنوں سے استقبال کریں۔ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کے قریب سب سے زیادہ بندہ ہو جاتے ہیں، تو ان دنوں کو اہتمام کس طرح کریں ہم؟ یہ 2 دن ہم سے گزر گیا، باقی کچھ دن باقی ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا عند اللہ، یہ دنیا کی بہترین دنوں میں سے یہ 10 دن ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل یہ دن ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن تحقیق اور راجح بات یہی ہے، دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کی پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 دن سے افضل ہے، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں سے افضل ہے۔ تو ان دنوں میں سعید و نیکبخت، کامیاب و کامران انسان وہ ہے جو ان دنوں کو اہتمام کرتے ہیں، جو ان دنوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور جنت سے طمع رکھتے ہوئے ان دنوں کو استقبال کرتے ہیں۔ اگر باقی ایام میں ہمارا رغبت، ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے کم تھا، تو ان دنوں میں ہمارا تعلق اللہ سے زیادہ ہونے چاہیے، یعنی ہمارا ہجوم بازاروں کے اندر کم ہونے چاہیے، قیمتی اوقات کو ضبع کرنے والے محافل کم ہونے چاہیے، چغلی اور غیبت ہونے والے محافل کم ہونے چاہیے، اور باقی دنوں میں ہمارا ہجوم نمازوں کے اندر کم ہوتے تھے، ان دنوں کے اندر ہمارا ہجوم مسجدوں کے اندر بڑھ جانے چاہیے، عبادت میں ہمارا تعلق زیادہ ہونے چاہیے۔ تو ان دنوں کا اہتمام اس طرح ہونے چاہیے۔ اور اگر یہ 10 دن ایک مرتبہ گزر جائے، تو اگر پوری زندگی، پورے خزانہ اگر صرف کرو کہ ان دنوں کو واپس لائے، تو ان دنوں کو واپس نہیں لا سکتے۔ پچھلے سال کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو ان دنوں کے اندر موجود تھے، لیکن اس سال وہ موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا سال ہمیں میسر نہ ہو جائے، ہم اگلے سال ان دنوں کو پا بھی نہ سکے، تو ان دنوں کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ان دنوں میں ہم ان دنوں سے استقبال کیسے کریں؟ کرنے والے اعمال تو بہت زیادہ ہیں ان دنوں کے اندر، آپ سنتے رہتے ہیں ذی الحجہ کے اندر کرنے والے اعمال، نماز، صدقات، قرآن کی تلاوت، خیرات و صدقات، یہ بہت سارے اعمال ہیں، لیکن میں اس خطبہ جمعہ کے اندر صرف 3 باتوں کا خلاصہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ان دنوں میں ہم کیسے کام کریں، کیسے اللہ کا ان دنوں کے اندر استقبال کریں، اہتمام کریں۔ سب سے پہلے چیز وہ التوبۃ الصادقہ الی اللہ، سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرے، توبہ صادقہ کرے، خلوص دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرے، منافقت نہ کرے، رب سے جھوٹ نہ بولے، رب سے وعدہ خلافی نہ کرے، اور اگر ابھی تک ہم نے گناہ کرتا رہا، ابھی سے اللہ سے وعدہ کرے، یا اللہ آج کی بات سے، اس تاریخ کی بات سے میں گناہ نہیں کروں گا، میں وعدہ کروں گا یا اللہ رب العالمین آج کی اس تاریخ سے دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ سے ہی وعدہ کرے، سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے عزم کرے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو نیکی کرنے کی توفیق بھی دے گا، گناہوں سے بچنے کا توفیق بھی میسر ہوگا اس کو۔ لیکن یہ باتیں ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتے،
ہمارے چہرے میں رونق نہیں آ رہے، لیکن ہم باتیں تو بتا دیتے ہیں، صرف 3 باتوں کی وجہ سے ہم بیان کرتے ہیں، 3 عذر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا معذرۃ الی ربکم، اللہ کے سامنے معذرت کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں کہ کل کو قیامت کا دن یہی لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے، یا اللہ ہمیں حقیقت نہیں بتایا گیا، ہمیں سچ باتیں بیان نہیں کیا گیا، اس لیے حجت قائم کرنے کے لیے جو باتیں ہمارے علم میں ہے وہ بتائی جاتی ہیں، باقی اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے اور دلوں میں بیٹھانے والا ہے۔ اور دوسرا لعلکم تتقون، شاید کہ لوگ باز آ جائے، شاید کہ لوگ تقوی اختیار کرے، شاید کہ لوگ اس تاریخ کی بات سے ان دنوں کا قدر و قیمت جانے، اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ اور تیسرا چیز، شاید کہ لوگوں کی نظر میں یہ گناہ کم رنگ ہو جائے، گناہ سے جو محبت ہے، جو تعلق ہے، ہو سکتے یہ گناہ کم ہو جائے۔ اس لیے انسان گناہگار کو اللہ رب العالمین نیکی کرنے کی توفیق نصیب نہیں کرے گا، کیونکہ ایک مسلمان، ایک مومن جمعے کے اندر آتے ہیں، 30 منٹ کا خطبہ جمعہ سنتے ہیں، ذی الحجہ کی 10 عشرے کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن جیسا ہی مسجد سے نکلتے ہیں ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک اس کی زندگی میں تھوڑا سا تغییر بھی نہیں آیا، اور کہتے ہیں آپ کو اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے؟ کیا میں کافر ہوں؟ کیا آپ کو آخرت پر ایمان ہے؟ جی۔ قیامت پر ایمان ہے؟ بالکل۔ رسول پر ایمان ہے؟ بالکل۔ کیسے ایمان ہے کہ آپ ان 10 دنوں کی قدر و قیمت کو جاننے کے باوجود آپ کی زندگی کے اندر 10 دنوں میں تغییر نہیں آتے، آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو رہے؟ تو کیا فائدہ آپ کو ایمان لانے کا اللہ پر، قیامت کے دن پر، رسول پر؟ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، والفجر وليال عشر، اللہ کے رسول کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سارے دنوں میں سب سے بہترین دن یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ہم اس کی فضیلت کو جاننے کے باوجود، ان کی اہمیت کو جاننے کے باوجود پھر ہم سستی سے، کاہلی سے کام لے لیں۔ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں۔ یہ گناہ ہے کہ جو ہمیں نیکی کرنے نہیں چھوڑتے، ہم نے سچے دل سے اللہ کے سامنے ان دنوں میں توبہ نہیں کیا ہے۔ اگر کسی ٹائم، کسی وقت ہم نے توبہ کیا ہے تو کوئی مصیبت ہمارے اوپر آیا ہوگا، ہم نے توبہ کیا ہوگا، توبہ کا ارادہ کیا ہوگا، ہمارا مال تباہ ہو گیا ہوگا، ہمارا دکان تباہ ہو گیا ہوگا، ہماری زندگی برباد ہو گیا ہوگا، تو اللہ کے سامنے ارادہ کیا ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں آج سے۔ لیکن اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے توبہ ہم نے نہیں کیا، اسے کہتے ہیں نفاق۔ یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس زمانے کی جو منافقین، جو نفاق کی علامات ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اللہ کے رسول کی زبانی اور اس عصر کی منافقین کی جو علامات، جو تذکرہ ہے وہ بیان کریں گے کہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ سارے اس معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے، ہم سب دیکھتے ہیں۔ تو یہ گناہ ہے جو ہمیں توبہ کرنے کا توفیق نہیں ملتے ہیں، یہ گناہ ہے جو ہم نیکی کرنے کی طرف آ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، مسجد کے قریب بیٹھتے ہیں، گھر مسجد کے قریب ہے، اور 5 وقت نماز میں اذان سنتے ہیں، اذان کان میں گونجتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے؟ گناہ اس کو نہیں چھوڑتے، توفیق اس کو نصیب نہیں ہو رہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ اور خصوصاً ان دنوں کے اندر، یہ دن افضل ایام الدنیا ہے، بہترین دنوں میں سے دن ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ ان دنوں کا قدر و قیمت، ان دنوں میں کرنے والے اعمال، کرنے والے عبادات اللہ رب العالمین کو اتنے زیادہ محبوب ہے کہ باقی ایام میں کرنے والے اعمال اتنے زیادہ محبوب نہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ رمضان آ گیا، رمضان بھی گزر گیا، اور ہم نے ایک حدیث بھی سنے تھے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو معافی نہ کروا سکا۔ ہم نے سنا ہے حدیث، لیکن کیا رمضان گزرنے کے بعد ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رویا ہے شاید میرے گناہ معاف نہ ہوا ہو، شاید میرا گناہ معاف نہ ہوا ہو؟ اللہ کے سامنے کبھی ہم نے رویا ہے تنہائی میں؟ اس لیے یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے جو ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں توبہ کرنے کی، اللہ کے سامنے گر گرانے کی۔ تو اس لیے بات جب دل پہ اثر کرتے ہیں نا
تو چہرے میں نظر آتے ہیں کہ ہاں یہ بات اثر کرتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ کن کی دل پہ یہ بات اثر کرتے ہیں اور کن کی دلوں میں اثر نہیں کرتے۔ تو الغرض توفیق دینے والا اللہ ہے، باتوں کو دلوں میں بیٹھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا چیز ان دنوں میں جو استقبال کے طور پر کرے وہ العزم الجازم ہے، سچے دل سے عزم کرے، ارادہ کرے، یقین کرے، اللہ رب العالمین سے وعدہ کرے کہ آج سے میں گناہوں کو چھوڑوں گا اور اللہ کے سامنے پکے دل سے حالات جیسے بھی ہو، حالات جس طرح بھی ہو، میں اللہ کے سامنے ان 10 دنوں کو اہتمام کروں گا، استقبال کروں گا، ان 10 دنوں سے استفادہ کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ ان 10 دنوں کے اندر ہمارے دلوں میں معمولی سمجھ آتے ہیں، 10 دن کی فضیلت سنتے ہیں، لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا قدر و قیمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ وجہ بتایا کہ گناہ ہے، معاشرے میں اتنے زیادہ ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق دور کی بات ہے، ظاہراً بھی عمل نہیں کر سکتے۔ تو العزم الجازم، عزم کرے، تصمیم کرے، ارادہ کرے اللہ کے سامنے ان دنوں کو اہتمام کرنے کا۔ اور تیسرا چیز البعد عن الذنوب، ان دنوں کے اندر جو تیسرا کام ہے کرنے ہیں گناہوں سے دوری کے، گناہوں سے دوری ہو جائے۔ جس طرح عبادت بندے کو اللہ رب العالمین تک قریب کر دیتے ہیں، اسی طرح گناہ بندے کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ جس طرح عبادت اللہ رب العالمین کو، بندے کو اللہ رب العالمین کی رحمت اور رزق و روزی مل جاتے ہیں، اسی طرح گناہ بندے کو اللہ کے رزق سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان الرجل لیحرم الرزق بذنبہ یصیبہ، بندے کے اوپر جو آنے والا رزق روزی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جب یہ گناہگار ہوتے ہیں یہ گناہ اس رزق روزی کو ٹھال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نہیں آتے اس کے اوپر۔ تو یہ گناہ سے دوری، ہمارے معاشرے میں گناہ اتنا عام ہو چکا ہے، اور ایک گناہوں میں سے گناہ بد نظری ہے، نظر کی حفاظت ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان سالوں سال مہینے ایک دوسرے سے ملتے تھے، یا کوئی خاتون نظر آتا تھا، لیکن ہمارے عصر کے اندر جب تک ہم موبائل نکل کر ننگی عورت کی تصویر اگر موبائل میں نہ دیکھیں گے اس وقت ہمارا سکون جی سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے اور ہم ہنستے ہیں ان باتوں کو سن کر، ہنسے، لیکن قیامت کو پتہ چلے گا، اتنے روئیں گے ہمارے آنسو سے خون بہے گا، اور پھر اس خون کے اندر کشتی بھی چلائیں گے، لیکن افسوس کریں گے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو یہی دین ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا۔ بد نظری سے بچے، چغلی سے بچے، دوسروں کا حق، دوسروں کا مال کرنے سے بچے۔ ان دنوں کے اندر عزم کرے اللہ سے، گناہوں سے دور ہو جائے، آج سے میں گناہ چھوڑوں گا۔ یہ گناہ اتنے خطرناک ہے، اتنے خطرناک ایٹم بم نہیں ہے۔ ایٹم بم جو ہے آپ کو اڑا دے گا، آپ کو مار دے گا، لیکن جہنم میں نہیں لے جائے گا آپ کو۔ یہ گناہ جو ہے آپ کو پوری صراط کے اوپر جہنم میں ڈھکیل دے گا، یہ ایٹم بم آپ کو جہنم میں ڈھکیل نہیں دے گا۔ تو اس لیے گناہ بم جیسے ہے، اس گناہوں سے دور ہو جائے۔ جب تک ہم گناہ سے دور نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اللہ کی عبادت صحیح تسلی سے نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ گناہوں سے دور ہو جائیں گے تو ان 10 دنوں کے اندر ہم اللہ رب العالمین کو کثرت سے عبادت اور راضی کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں ہم کیا کریں؟ ان ایام میں کرنے والے اعمال 3 آپ کے سامنے بتا دیا تھا کہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ اور ارادہ کرے، اور اسی طرح گناہوں سے دور ہو جائے۔ ان 3 کام کرنے کے بعد اللہ کی رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھایا ہے۔ اللہ رب العالمین عظیم ذات ہے، اور جس چیز پر قسم اٹھاتے ہیں وہ چیز کتنے عظمت والے ہوں گے۔ ان 10 راتوں کی قسم اٹھایا ہے، مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہے پہلے، ان 10 دنوں کے اتنی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے قسم اٹھایا ہے، تو ان 10 دنوں میں کثرت سے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ اور یہ دن ایام المعلومات ہے، معلوم دن ہے، کچھ دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ان دنوں میں اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا کرو، تکبیرات پڑھا کرو، گلیوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، تکبیرات بلند آواز سے پڑھا کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی توحید بیان ہے،
اللہ رب العالمین کو ایک اقرار کرنے کا دعویٰ ہے اس کے اندر، اور ہمارے میزان حسنات میں بھی اضافے ہو جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ایک ایام معلومات ہے اور ایک ایام معدودات۔ ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کے 10، 11، 12، 13 دن ہے، اور ایام معلومات سے مراد 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ 10 دن سب سے افضل ایام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا میں افضل ترین ایام 10 دن ہے۔ صحابہ نے فرمایا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاد کتنے فضیلت والے اعمال ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ان دنوں میں کرنے والے اعمال کے برابر نہیں ہے، مگر وہ جہاد جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور وہ شہید ہو کر آ جائے، وہ آدمی ان دنوں کی فضیلت سے بڑھ کر ہوگا، باقی کوئی مجاہد ان دنوں کی فضیلت سے بڑھ کر اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح چوتھے چیز، ان دنوں میں ایک دن ہے یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے یوم الحج الاکبر، سب سے بڑا حج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحج علی عرفہ، حج سے مراد کیا ہے؟ عرفہ ہے۔ جس دن حجاج عرفات کے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنے کے لیے، ان دنوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ رکھا کرو۔ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ الماضیہ والتی قبلہا، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ 1 سال کی پچھلے گناہ اور 1 سال کے آگے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ تو یہ 9 ذی الحجہ کی 10 دن، بعض علماء کے نزدیک تو 10 دن مستحب ہے روزہ رکھنا، لیکن خصوصاً 9 ذی الحجہ کی روزہ، اور ہم مسلمان ہیں کم از کم بازاروں میں گھومتے ہیں 9 ذی الحجہ کے اندر ہر کوئی کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ان دنوں کے فضیلت کے بارے میں؟ اللہ کے رسول کی زبانی ہے کہ دنوں میں بہترین ایام، اور مجھے اللہ سے یقین ہے کہ 1 سال پچھلے گناہ 1 سال آگے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو ان 9 ذی الحجہ کے خصوصی روزے کا بھی اہتمام کرنے چاہیے ہمیں ان دنوں کے اندر۔ اور ایک سب سے عظیم عمل وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا یوم النحر، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں افضل دن وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اس دن بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنا کوئی بہترین مال اللہ کے سامنے قربان کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس بندے کو تقوی حاصل ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دل میں آ جائے۔ دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر ہر قسم کی گناہ عام ہو چکا ہے، کرپشن بھی زیادہ ہے، چوری بھی، ڈکیتی بھی، ہر قسم کی گناہ ہے۔ ان سب گناہوں کا نتیجہ ہے کہ تقوی کا نہ ہونا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں جب نہیں ہے تو پھر یہ گناہ معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں۔ تو ان دنوں میں ان یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، سب سے افضل عمل اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین اعمال میں سے وہ خون بہانا ہے قربانی والے دن اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر امہات العبادات، سارے عبادت ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، حج بھی ان دنوں کے اندر، قربانی بھی، روزہ بھی، نماز بھی، اور یہ سارے اعمال ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ سارے عبادات کا ماں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور آخری عمل ان دنوں کے اندر قربانی ہے۔ قربانی کے احکام و مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ دیکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہر سال کرتے تھے، تو ہمیں بھی قربانی کرنے چاہیے۔ اس کے پیچھے نہ پڑے کہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یہ مفتیوں کا کام ہے کہ فرض ہے، مستحب ہے کیا ہے۔ اللہ کے رسول کرتے تھے تو ہمیں قربانی کرنے چاہیے۔ تو قربانی کے لیے 6 شرائط آپ نے ذہن میں رکھے، ان 6 شرائط کو بیان کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ حیوان جس کو ہم اللہ کے سامنے قربانی کرتے ہیں، وہ حیوان جو ہے جس کا ذبح کرنا شریعت میں حلال ہے، جو اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا بکری ہے، دمبا ہے، یہ حیوانات جو ہے شریعت میں جس کا ذبح کرنا اللہ کے سامنے قربان کرنا یہ حلال اور جائز ہے۔ اور دوسرا چیز، جو جانور اللہ کے سامنے ذبح کر رہے ہیں وہ عمر رسیدہ ہو، وہ پختہ عمر کا ہو، ایسا نہ ہو کہ عمر بھی کم ہو اور عمر کو چھپا کر اللہ کے سامنے ہم ذبح کریں، اس سے بھی اجتناب کریں۔ تیسرا چیز، وہ مال، وہ قربانی جو آپ ذبح کر رہے ہیں وہ مال چوری کا نہ ہو، وہ جو مال آپ قربانی کر رہے ہیں
وہ مال آپ کا اپنا ذاتی ہو، کسی کا ملکیت نہ ہو، اس کی ملکیت اس کا ہو اور تم قربانی کر رہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح چوتھا چیز، اس مال میں جو آپ قربانی کرے کوئی شریک نہ ہو۔ شریک کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی میں حصہ، کیا مطلب آپ کسی کے ساتھ مال لیتے ہیں اور شراکت کے لیے تجارت کرتے ہیں، اب اس شریک کی اجازت کے بغیر آپ قربانی کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے مال میں سے قربانی کرو، اور گوشت میں حصہ تو سب ملا سکتے ہیں، گائے میں 7 ہے اور اونٹ میں بعض حدیث میں 10 آتے ہیں، لیکن راجح کیا ہے 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں۔ اور 5واں چیز، اس قربانی میں جو قربانی ذبح کر رہے ہیں شریعت کی بتائے ہوئے مطابق جو ہے عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے جو قربانی کرتے ہیں وہ قربانی قبول نہیں ہوگا، وہ عام گوشت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عید سے پہلے قربانی کرے گا وہ قربانی نہیں ہوگا، وہ عام گوشت ہے۔ اس کا بہترین دن 10 ذی الحجہ کے عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اس کا بہترین ٹائم ہے قربانی کرے گا۔ اور آخری چیز، جو قربانی کر رہے وہ ہر عیب سے پاک ہو، ہر عیب سے پاک ہو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم قربانی کر رہے ہو اس قربانی کا ان نستشرق العین والاذن، سب سے زیادہ کان اور آنکھ کا دیکھ بھال کرنا کہ اس کے اندر کیا کوئی عیب نہیں ہے، واضح عیب، واضح بیماری ہے، واضح عیب نظر آ رہے ہیں تو ان عیب سے اجتناب کرے، جو عیب سے پاک ہو تو قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں انشاءاللہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سارے شرائط قربانی کے لیے ہے، لیکن صاحب قربانی کے لیے جو قربانی کر رہے ہیں اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ وہ نمازی ہونا چاہیے، وہ موحد ہونا چاہیے، وہ اللہ سے ڈرنے والا چاہیے، وہ چوری کرنے والا نہ ہو، وہ اللہ سے باغی نہ ہو، وہ معاصی کرنے والا نہ ہو۔ اور جب ان کے اندر یہ سارے اعمال ہوگا تو اسے قربانی میں قبول ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو ممکن ہے اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو بھی اللہ قبول نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔